اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و حاضرین، السلام علیکم۔ ماسٹر خادم حسین لکھن بھٹی کی جانب سے خوش آمدید۔ آپ ہماری ویڈیو دیکھتے وقت ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر دیا کریں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ ہمارا آج کا عنوان ہے تھکیال، منہال اور گھمن راجپوت۔ تھکیال، چب اور بگیال راجپوت۔ راجگان اجودھیا میں سے ایک راجہ کا نام تھکیال تھا جو سورج بنسی خاندان سے تھے۔ تھکیال قوم اس راجہ کے نام سے منسوب ہے۔ راجہ تھکیال کی اولاد سے کئی پشتوں بعد ایک راجکمار جوتھر سنگھ تھکیال تھا جو ترک وطن کر کے دہلی، پنجاب اور جموں کے پہاڑی علاقوں سے ہوتا ہوا بمبھر میں داخل ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ بمبھر ایک خود مختار ریاست تھی اور اس وقت یہاں تھکیال قوم کے ہندو راجپوت راجے صاحب تخت و تاج تھے اور تھکیالوں کا آخری راجہ سری پت اپنے وسیع علاقہ میں عدل و انصاف اور دبدبہ و شوکت کے ساتھ حکمران تھا۔ مصنف تاریخ چبال اور تاریخ اقوام پہنچ کے مطابق راجکمار کانگڑا بمبھر داخل ہوا۔ تاریخ راجپوتانہ پنجاب کے مطابق وہ ملک گیری کی نیت سے نکلا اور نواحہ جہلم کے کئی دیہات پر قابض ہو گیا۔ تاریخ چبال کا مصنف اس راجکمار کا نام نارائن چند بتاتے ہیں جن کے 4 فرزند تھے: چیب چند، دھرو چند، اجو چند اور جے چند۔ بہرحال جب بمبھر کے راجہ سری پت کو پرتاپ چند کی خاندانی وجاہت و شرافت کا یقین ہوا تو اس سے متاثر ہو کر اسے اپنا مہمان بنا لیا اور اس کے بڑے فرزند چیب چند میں اکمال مندی اور شجاعت کا اثر دے کر اس سے اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی کر دی۔ سری پت کی اولاد نرینہ نہیں تھی، اس لیے اس کے بعد چیب چند یہاں کا راجہ تسلیم کر لیا گیا۔ چیب راجپوت اس راجہ چیب چند کی اولاد سے ہیں جو بمبھر اور میرپور کے علاوہ پونچھ، باغ اور کئی جگہوں پر اس وقت بھی آباد و شاد ہیں۔ چیب راجپوت پمار قوم کی ایک شاخ ہے۔ ریاست بمبھر میں چونکہ تھکیالوں کا غلغلہ و دبدبہ تھا اور اب چیب چند کے حکمران بننے پر ان دونوں راجپوت خاندانوں میں دشمنی بڑھتی چلی گئی اور چپکلش اس حد تک پہنچی کہ چیب چند نے کئی تھکیالوں کو مروا دیا۔ کئی تھکیال ترک وطن کر کے تھکیالہ پڑاوا میں آ بسے۔ عرصہ بعد چیب خاندان کے 7ویں راجے دھرم چند نے تھکیالیوں سے سابقہ رشتہ داری بحال کرنے اور بھائی چارہ اور یگانگت کے سلسلہ میں ایک شادی تھکیال خاندان سے کی اور اس کی یہ رانی تھکیال کے نام سے موسوم ہے۔ اس رانی کا بنا ہوا رانی کا کنواں بمبھر سے 3 میل فاصلہ پر مشہور ہے۔ فتوحات بابر شاہی سے کچھ عرصہ قبل راجہ دھرم نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اپنا نام شاداب خان المعروف شادی خان رکھ لیا تھا۔ تھکیال راجپوتوں میں راجہ رستم دیو تھکیال ایک نامور بہادر ہستی گزرے ہیں۔ تھکیالہ میں یہ خاندان 1354 ہجری تا سن 1932 تک حکمران رہا ہے۔ نمبر 2، چندیال راجپوت۔ راجہ مگیر چند آف جموں جو راجہ چیدی بانی چندیری کی 88ویں پشت سے تھے، ان سے اس قوم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو چندر برسی خاندان سے تھے۔ راجپوتوں کے چند دیگر خاندان انوالیا، ادول، بیگو اور دوالیا وغیرہ بھی چندیل خاندان کی شاخیں ہیں۔ نمبر 3، منہال راجپوت۔ راجہ پال آف راجوری کی 7ویں پشت سے ایک شخص مسلمان ہوا جس کا اسلامی نام دین محمد تھا۔ جب علاقہ تھکیالہ پڑاوا میں تھکیال راجپوتوں کا غلغلہ و اقتدار تھا، محمد دین کا بیٹا فتح محمد موڑا تحصیل کلیال میں آباد ہو گیا۔ چونکہ منا پال کی اولاد سے تھا اس لیے فتح محمد کو منہال مشہور کر دیا گیا اور اس کی اولاد بھی منہال کہلائی۔ نمبر 4، بینس راجپوت عرف وینس راجپوت۔ تاریخ سیالکوٹ مطبوعہ 1867 کے صفحہ نمبر 15 پر جاٹ اقوام میں ایک قوم بینس کا ذکر ہے کہ یہ بھی جنجوہ راجپوتوں میں سے گھمن قوم کی طرح ہیں اور رفتار زمانہ کے ساتھ بینس بن گئے۔ بینس قوم کے لوگوں کے بیان کے مطابق راجہ مال خان کے بیٹے بیر خان کے ایک فرزند باسی خان کی اولاد سے ہیں۔ اس راجہ سے بینس کہلاتے ہیں۔ مگھیالہ ضلع جہلم ان کا قدیم وطن ہے جہاں اسے پہنچ کشمیر اور دیگر جگہوں پر پھیلے۔ بھٹی وینس ایک الگ قوم ہے جبکہ جٹ وینس ایک الگ قوم ہے۔ نمبر 5، گھمن راجپوت۔ راجہ جوہد پتسر راجہ مل کے پوتے
سنیال کے 22 بیٹوں میں سے ایک کا نام گھمن تھا، جس کی اولاد آج تک اس کے نام سے موسوم ہے۔ راجہ دھرپت عرف سنپال کے لڑکے کا نام سریپت عرف انپال تھا، جس کے لڑکے کا نام مل تھا۔ راجہ مل کے 12 لڑکے تھے، جن میں سے ایک کا نام شنپال تھا۔ اس کے 22 لڑکے تھے، جن میں سے ایک کا نام گھمن تھا۔ راجہ گھمن کی اولاد گھمن کہلاتی ہے۔ اس خاندان کے لوگ گجرات، گجرانوالا اور شیخوپورہ میں پائے جاتے ہیں۔ یہ سورج بنسی راجپوت ہیں اور قوم جٹ راجپوت سے ان کا تعلق ہے اور حضرت سام علیہ السلام کی اولاد ہے۔ نمبر 6، ہتمال اور تیزیال راجپوت۔ ان راجپوتوں کا اصل وطن راجپوتانہ ہے، جہاں یہ لوگ 2500 سال قبل مسیح میں وارد ہوئے۔ کٹوچ، چمبا اور کوہستان جلندھر کے راجپوتوں کے بزرگ صدیوں تک باری اور چناب کے 2 آبوں پر حکمران رہے۔ 1500 سال قبل مسیح میں یہ قبیلے جہلم کے شمال میں وارد ہوئے اور یہ راجپوت خاندان جہلم سے ملتان تک حکمران رہے۔ والسلام، خدا حافظ۔